الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ایک برننگ ایشو ہے، چل رہا اور ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے دوستوں نے سوالات بھی بہت سارے کیے ہیں۔ آج ہمارے ایک فیس بک کے کرسچن دوست ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ قاری صاحب ذبیح جو ہے وہ کون ہے؟ یعنی یہود کے نزدیک تو جو ذبیح ہیں وہ اسحاق علیہ السلام ہے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ قرآن حکیم نے اس موضوع کو جو ہے وہ نہایت تفصیل کے ساتھ واضح کر دی ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ ساری کتابوں کی مہیمن ہے، جس طرح ہائر ایجوکیشن اتھارٹی ہوتی ہے اور تمام جو مستندات ہیں وہ وہاں اٹیسٹیشن کے لیے جاتی ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی وہ ڈگری پیش کی جائے تو اس کو ویریفیکیشن کے لیے بھیجتے ہیں واپس کہ وہ بتائیں۔ اسی طرح ان کتابوں میں جو کچھ بھی ہے وہ ویریفیکیشن کے لیے قرآن کے پاس آئے گا، قرآن کو بھیجا جائے گا، اس لیے کہ جو لیٹسٹ اور فائنل ٹیسٹامنٹ ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ ہمارا جو کہا جاتا ہے نا مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا، اس سے ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی کہانیوں کی اور جو کچھ لکھا ہوا اس کی قرآن تصدیق کر رہا ہے۔ نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب آپ بتائیں اٹیسٹیشن کے لیے تو وہ بتاتے ہیں اصلی ہے کہ نقلی ہے، وہ جو اٹیسٹڈ کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ مصدقاً یہ ہے کہ یہ اٹیسٹ کرے گی، جس کو یہ قبول کرے گی وہ درست مانا جائے گا۔ یہ ہے تصدیق، یہ ہے اٹیسٹیشن، یہ ہے ویریفیکیشن، یہ ہے مصدقاً۔ ان کو ویریفائی کرنے والی یہ سب سے بڑی اتھارٹی ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو کچھ بھی انبیاء اور رسل کے بارے میں آیا ہے، اسی لیے پچھلے رسول زیادہ ڈسکس ہوئے قرآن حکیم کے اندر، اسی وجہ سے کہ ان سے متعلق جو بھی افواہیں اڑائی گئی تھیں اور کہانیاں گڑھی گئی تھیں وہ ساری یہاں پہ ڈسکس ہوئی قرآن میں، اور قرآن ان کا صحیح جو ورژن تھا وہ بیان کیا کہ اصل بات یہ تھی اور باقی قصے کہانیاں جوڑ گئے سارے۔ اس بارے میں بھی قرآن کے میں آپ کے سامنے دو مقامات رکھتا ہوں، ذرا ان کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ترجمہ پڑھنے والا ہے اس میں کوئی اتنی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے، 14 علوم یا 22 علوم یا کچھ۔ آپ صرف ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن حکیم نے چند آیات کے اندر اس بات کو سمیٹ لی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود، یہ 69 اس کی آیت نمبر ہے، سورہ ہود کی 12واں پارہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، تحقیق آئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، بشارت کے ساتھ، بشارت دینے کے لیے۔ قالوا سلاما، وہ جب ابائے داخل ہوئے تو ان کا سلام، سلامتی ہو۔ قال سلام، انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، انہوں نے کوئی دیر نہیں لگائی اور جا کر وہ بچڑا لے آئے تلا ہوا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے آگے کھانے کے لیے، نہ کہ رہو، تو آپ کو ان کا یہ رویہ جو ہے وہ اوپرا لگا، عجیب لگا، اسٹرینج، اس لیے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم پیچھے کھا کے آئے، پچھلے ہوٹل میں ہم رکے تھے، اسٹے کی تھی تو نماز پڑھی اور وہاں کھانا بھی کھا کے آئے۔ اس زمانے میں ہوٹل ہوتے ہی نہیں تھے، تو انہیں پھر یہ اجنبی لگا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے۔ فأوجس منهم خیفہ، انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ شاید یہ دشمن نہ ہوں۔ اب بھی جو صالح عقیدے والا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہی رہتا ہے کہ یہ جو مسئلہ پوچھنے آیا، تقی عثمانی صاحب کا آپ نے واقعہ کال کا دیکھ لیا، مسئلہ پوچھنے کے بہانے آیا اور چاقو نکال لی۔ فأوجس منهم خیفہ قالوا لا تخافوا، انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم اصل میں قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں ان کو عذاب دینے کے لیے، تو رستے میں آپ کا بھی میسج تھا تو وہ ہم دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ، تو ان کی بیوی جو تھی وہ کھڑی تھی۔ اب دروازے کے پیچھے دوسری جگہ صراحت ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، یہ بڑی ہی کامن خواتین کے اندر عادت ہے، ٹپیکل، کہ وہ لازماً سن گن لیتی ہیں کہ کون آیا ہے، کیا بات کہہ رہا ہے۔ تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے، جو ہماری خواتین کرتی ہیں یہ ان کی نیچر ہے، انہیں اجازت ہے اس کے لیے۔ تو وہ کھڑی تھیں دروازے کے پیچھے، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدشے پہ کہ انہیں ڈر لگا تھا کہ فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق کی، حضرت سارہ کو بشارت دی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی، کہ بھئی آپ کا ایک بیٹا ہوگا، ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، اور پھر اس میں سے ایک بیٹا ہوگا، آپ کا پوتا ہوگا، یعقوب اس کا نام ہوگا۔ تو یہ بیٹے اور پوتے دونوں کی۔ اب دیکھیں یہاں اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اسی جملے میں یعقوب کی بھی بشارت دے دی کہ تیرا بیٹا ہوگا اور اس کا۔ اب اگر کہا جائے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسحاق کو ذبح کرو تو انہیں پتہ چل جائے گا سیدھا کہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، میرا چیک کیا جا رہا ہے، ورنہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ اس میں سے بیٹا ہوگا، یعقوب اس کا نام ہوگا، تو وہ پھر بے دریغ چھری رکھ دیتے۔ پتہ ہے بھائی اللہ ذبح نہیں کرنے دے گا، درمیان میں روک دے گا، سمجھیں؟ جب پوتے کی بشارت دے دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اسحاق جو ہے علیہ السلام کسی صورت بھی ذبح نہیں ہو سکتے۔ یہ پھر نورا کشتی لگتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی بشارت دی، اور پھر بیٹے کو کہا کہ اب ذبح کر کے دکھائیے ہمیں۔ تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ انہیں پہلے ہی پتا ہے کہ جب میرا پوتا ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا، اللہ مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے، لہذا امتحان دے دو اور پاس ہو جاؤ۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز، ان کا کہا ہائے میری مصیبت، میں اس بڑھاپے میں اب بچہ جنوں گی، وہذا بعلی شیخا، اور میرے شوہر کا بھی ککھ نہیں رہا۔ اب شیخہ کہہ رہی ہے نا تو اصل میں وہ شوہر کو اپنے سے زیادہ بوڑھا بیان کر رہی ہیں، اور جہاں بھی یہ ذکر ہوا اسی طرح ہوا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ ان کا جی میرا تو یہ حال ہے اور میری بیوی کا تو رہا ہی کچھ نہیں۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی اس بڑھاپے میں آپ دیکھ لیں تقریباً 90 سال کی عمر میں، تو آج بھی ہو تو اوپرا ہی لگتا ہے نا، تو اس زمانے میں تو اور زیادہ اوپرا لگ رہا ہوگا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کے کام میں تعجب کر رہی ہیں، یعنی وہ ہستی جو فعال لما یرید، یفعل ما یشاء لا یسأل عما یفعل، جو چاہے کوئی کرے اسے کوئی پوچھنے والا ہے، جو چاہتا کر گزرتا ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، آپ کو اللہ کے معاملے میں بھی تعجب ہوا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں یہ کر رہا ہے، بچہ دے رہا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں تمہارے اوپر اے گھر والو، اہل البیت۔ تو اہل البیت جو ہے وہ میاں اور بیوی دونوں اہل بیت، ظاہر ہے اب دونوں ہی ہیں، تو وہ اہل ہو گئے، وہ اہلیہ ہو گئی۔ اب بھی جب کوئی کسی کو کہتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کون ہے گاڑی میں کون ہے، تو وہ کہتا ہے میری اہلیہ ہے، تو وہ بیوی سمجھی جاتی ہے، اہلیہ سے کبھی بھی کوئی بیٹی نہیں سمجھتا۔ پھر جب بیٹی بھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے ہیں، پھر اہلیہ صرف نہیں کہتا، پھر کہے گا اہلیہ اور بچے، یا کہے گا میرے بیوی بچے، یا میرے اہل و عیال، یا میرے گھر والے، لیکن گھر والی سب سے پہلے اس گھر کی بنیاد ہوتی، بیوی، بچے بعد میں ہوتے ہیں۔
اور وہ ہمیشہ گھر والی رہتی، بچیاں پھر بیائی جاتی ہیں، وہ اگلے کی گھر والیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ اگلے گھر والیاں ہو جاتی ہیں۔ بیوی جو ہے وہ پکی ٹھکی ہوتی ہے، گھر والی، جب تک وہاں ہے وہ گھر والی ہے۔ انہ حمید مجید، وہ ستودہ صفات اور بڑی مجد والا ہے۔ یہ ایک مقام ہو گیا۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ بشارت دی گئی ہے اسحاق کی اور یعقوب کی، ابراہیم علیہ السلام کو، بیٹے کی اور پوتے کی، لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر کہا جائے ان سے کہ آپ اسحاق کو ذبح کریں، جبکہ ان کو بتا دیا گیا کہ اسحاق سے یعقوب پیدا ہوگا، لہذا لاجیکلی یہ بات ممکن نہیں۔ اب دوسری جگہ دیکھتے ہیں، سورہ الانبیاء میں جو ہے وہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ہم نے انہیں دیا اسحاق بیٹا اور یعقوب نافلہ، نفل کہتے ہیں ایکسٹرا، منافع، نفل عبادت جو ہوتی ہے وہ فرض سے ایکسٹرا ہوتی ہے، تو بیٹا منافع میں دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو صالح بنایا۔ سورہ صافات میں آیت نمبر 100 ہے، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ رب ہب لی من الصالحین، جب آپ آگ سے نکلے، ابراہیم علیہ السلام آگ والے واقعے کے بعد، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے گائیڈ کرے گا، وہ مجھے گائیڈ کرے گا کہ کہاں جانا ہے، کس طرح سے کرنا۔ پھر دعا کی۔ اب یہ ہجرت اور مہاجرت میں جو دعائیں ہوتی ہیں یہ قبول ہوتی ہیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اسحاق علیہ السلام کے بارے میں جب بشارت آئی ہے تو بغلام علیم، اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بغلام حلیم، یہ طبیعتوں کی بات ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی ان کو حلم والے بیٹے کی۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ پہنچا ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو، کہ جب اٹیچمنٹ ہو گئی ان کی آپس میں باپ بیٹے کی، قال یا بنی انی اری فی المنام، تو آپ نے کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے یا میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ تیری کیا رائے بنتی ہے۔ دیکھیں یہ جو مشورہ ہے نا، دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے دین میں۔ آپ بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن آپ بیٹے کا بھی امتحان رکھیں، بیٹا جو ہے وہ اس کو بات کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے اپنے جواب میں ہی تعبیر بھی بتا دی کہ ابا جی آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے۔ اب دیکھیے بیٹے نے کوئی تفصیل کوئی اور نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ صبر کر جائیے، اگر ضروری ہے اللہ نے کروانا ہی ہے تو پھر ایک دو دن بعد اور پھر خواب آ جائے گا، پہلے خواب پہ بیٹا لٹا دینا۔ تو انہوں نے کہا قال یا ابتی، اے ابا جی افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، یہ مشورے والے چکر میں نہ پڑے، آپ کر گزریے۔ اگر آپ مجھے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ میں اس پہ کیا رد عمل دوں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ اس پہ مت، میرے بارے میں آپ فکر مت کریں کہ میں اس پہ کوئی ہچکچاہٹ کا شکار ہوں۔ فلما اسلم یسلم، جب دونوں مسلمان ہو گئے، اب دیکھیے یہ ہے بہت بڑی بات، ہم حکم سے حکم تک رینیو ہوتا ہے ہمارا اسلام، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کبھی شناختی کارڈ 10 سال کا بنا دیا، کبھی 5 سال کا بنا دیا، کبھی پاسپورٹ 10 سال کا بنا دیا۔
یہ ایسا نہیں ہے، ایک امر مانا ہے تو آپ مسلمان ہیں، اگلے کا انکار ہو گیا تو کفر ہو گیا۔ ابلیس کے ساتھ یہی ہوا نا، سجدے سے انکار تک وہ مسلمان ہی تھا، بس ایک سجدہ نہیں کیا اس نے، اور وہ بھی خدا کے آگے انکار نہیں کیا، خدا کسی دوسرے کو کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں میں بس تجھے سجدہ کروں گا، تیرے سوا نہیں کرتا کسی۔ تو فجر کی نماز پڑھی ہے، مسلمانی ترک کر دیا، من ترک فقد کفر، آپ نے اپنا اسلام رینیو نہیں کیا۔ وہ لائسنس گاڑی کا ملکیہ رجسٹریشن ایک گریس پیریڈ ہوتا ہے 1 مہینے کا، اس میں آپ کرا لیں، اس کے بعد جرمانہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے زور نہیں پڑی تو خطرے کی بات ہے، آپ نے اپنے اسلام کی تجدید نہیں کی، آپ نے اپنے اسلام کی تجدید نہیں کی، ایک حکم مان لیا ہے دوسرا نہیں مانا، تجدید نہیں کی۔ اس حکم کے دونوں مسلمان ہو گئے، سر تسلیم خم کر دیا۔ فلما اسلما تسنیہ کا صیغہ، جب دونوں نے سرنڈر کر دیا، سبمٹ کر دیا، اپنا آپ حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے، ذبح کرنے والا ذبح کرنے پر تیار ہو گیا، ذبح ہونے والا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو دونوں اسلما، یہ ہے اسلام۔ چوں بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے مسلمانی کس چیز کا نام ہے اور اس لا الہ کی کیا قیمت ہے اور کیا حق ہے اس کا۔ ہماری تو ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہماری لا ہی مکمل نہیں ہوتی، اللہ کے بعد تو بعد میں بات ہوگی نا، وہ جو پہلی شرط لا والی ہے وہی نہیں ہوتی، اسی سے جان نہیں چھوٹتی۔ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بت جو ہے وہ ہم نے رکھا ہی ہوا ہوتا ہے۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ہم کہیں نہ کہیں آ کے کوئی ویک پوائنٹ ایسا ہمارا ہوتا کہ وہاں دیکھیں، پوری گاڑی میں کسی اور موٹر سائیکل میں کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی نظر میں نہیں ہوتی وہ جگہ، جہاں آپ خوب چمکاتے ہیں، پالش مارتے ہیں، لیکن کوئی ایسی چھپی جگہ رہ جاتی ہے کہ جہاں وہ پانی کھڑا ہوتا ہے اور آپ نہیں دیکھتے، وہاں کوئی چوٹ لگتی ہے، وہاں کوئی اور پھر وہ زنگ کھانا شروع کر، یہی انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ کوئی چیز ہماری جگہ بالکل ہم پالش کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی بت ہمارے اندر ہوتا ہے۔ فلما اسلما، اسی لیے اللہ پاک ہے وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کی ہر قسم سے واقف تھے، بو سونگ لیتے تھے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس حکم کو قبول کر لیا، وسلموا تسلیما، تو اللہ کا کہ ان کے سامنے اس طرح سرنڈر کرو جس طرح سرنڈر کرنے کا حق حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم درود تو بھیج دیتے ہیں، لیکن آپ کے احکامات پر سر تسلیم خم نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، دونوں ذبح کرنے والا ذبح کرنے پر، ذبح ہونے والا ذبح ہونے پر، اور اس نے لٹا لیا اس کو جبین کے بل، نیچے رکھ کے نیچے سے چھری، اور ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب بس پورا کر دیا، تو نے اس کی ویریفیکیشن کر دی ہے، تو نے جتنا دیکھا تھا اتنا کر دیا، ہم نے ذبح ہوا نہیں دکھایا تھا، ذبح کرتے ہوئے دکھایا تھا، بس خلاص وہ لیٹا ہوا ہے، چھری رکھ دی ہے، قد صدقت الرؤیا، کام ہو گیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں کہ بیٹا ذبح بھی نہیں کروایا لیکن ذبح کرنے کا اجر دے دیا، چونکہ انما الاعمال بالنیات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت پوری 100% ذبح کرنے کی تھی، لہذا ان کے نامہ اعمال میں ذبح کرنا ہی لکھا گیا ہے، لہذا وہ بیٹا بھی نہیں، اب یہ وہ جزا آگے شروع ہوگی اس کی،
کذالک نجزی المحسنین، کس طرح احسان کرنے والوں کو اللہ پاک جزا دیتا ہے۔ بیٹا بھی نہیں لیا، بیٹا ذبح کرنے کا اجر بھی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی اسٹوڈنٹ تو سارے ہی کہتے رہتے ہیں کہ پیپر جو ہے مشکل تھا جی، ماں باپ کہتے ہیں بہانے کرتا ہے، لیکن پروفیسر کہہ دے کہ بڑا مشکل پیپر تھا تو پھر پاس کرنے والے کو شاباش دینے پہ دل کرتا ہے بندے کا، کہ بنانے والا توبہ توبہ کر رہا ہے کہ بہت مشکل تھا۔ اللہ کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی ابتلا تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیہ دیا، اسماعیل کو چھڑانے کا فدیہ اللہ نے دیا۔ یہ نیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ بیٹے کے فدیے میں فدینا، ہم نے دیا کہ یہ لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو ذبح کیجئے، ہم یہی سمجھیں گے اسماعیل ذبح ہو گئے۔ اب بھی اگر یہ سنت اسی طرح رہتی کہ پلوٹھی کا بیٹا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے گا تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ ذبح عظیم ہے اس لیے کہ عظیم قربانی کے نتیجے میں یہ فدیہ دیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس ادا کو آنے والوں میں چھوڑ دیا، ان میں جاری کر دیا، آنے والوں میں، چاہے بعد میں وہ بنو اسحاق ہوئے اور بنو اسرائیل ہوئے، لیکن یہ قربانی کی ادا، یہ نقل ان کو بھی کرنی پڑی، دینی پڑی قربانی، چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، لہذا اس نسبت سے وہ کاپی کر رہے ہیں جس نسبت سے ہم کاپی کر رہے ہیں اس ذبیحوں کو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس سنت کو آنے والوں میں، بعد میں جو آئیں گے آخرین۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، شاباش ابراہیم۔ یہ آپ دیکھیں جو فٹ بال دیکھنے والے ہیں میچ، جب کوئی اچھی شاٹ لگاتا ہے تو وہ کمنٹیٹر بھی کہتا ہے یا سلام، یہ ہے شاباش، براوو، ابراہیم کمال ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، اب پھر خبردار کیا جا رہا کہ کوئی اور جزا آ رہی ہے، پہلے پیچھے فرما دیا نا کذالک نجزی المحسنین، وہ یہ ہے کہ اس سنت کو ہم نے آنے والے تمام نسلوں میں رکھ دیا، وہ بنو اسماعیل ہوں یا بنو اسرائیل، وہ سارے قربانی دیتے ہیں، یہود بھی قربانی دیتے ہیں، اگرچہ کوئی بھی بہانہ لگائیں لیکن اصلاً وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہی ادا کر رہے ہیں۔ یہ جزا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ کس طرح؟ ایک تو انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، ہو گیا، ٹائٹل مل گیا، جیسے نشان حیدر دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا کہ یہ ہمارے مومن بندوں میں سے، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نا مومن، فیصلے تو قیامت کے دن ہوں گے کون ہے یا نہیں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، دیکھیں اس کے نتیجے میں، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے نتیجے میں دمبا دیا، قربانی کو وہاں رکھا، اور بشارت دی کہ تیرا ہم نے لیا نہیں، صرف تو نے لٹایا ہے، لیکن ہم اس کے بدلے میں آپ کو دے رہے ہیں، بیٹے کے بدلے بیٹا دے رہے ہیں۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَ، اور یعقوب نفل۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو بشارت دی کہ اب اس بیٹے کے بعد آپ کو ہم دوسرا بیٹا دے رہے ہیں، آپ کی اس ادا پر خوش ہو کر۔ وہ جیسے سورہ کاف میں تھا نا کہ یہ بچہ جو تھا، یہ بچہ ماں باپ کو تنگ کرنے والا تھا، اس کو پیدا کیا گیا، پیار ماں باپ کا ڈالا گیا، پھر اس کی جان لے لی گئی، ماں باپ نے صبر کیا، اب ان کو وہ بچہ ملا کہ جو آگے جا کے جس میں سے کتنے نبی بھی جس کی نسل میں سے پیدا ہوئے۔ یہی معاملہ یہاں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، اس ادا پہ اللہ پاک نے خوش ہو کر وہ بیٹا دیا جس میں سے پھر یعقوب اور پھر بنی اسرائیل۔ یعقوب ہی اسرائیل تھے، اسرائیل کا مطلب اللہ کا عبداللہ، یہ ہے
ایل جو ہے وہ اللہ ہو گیا، اور اسر جو ہے آپ کو پتہ ہے اسیر، اور اسر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قیدی، عبد، غلام، تو وہ اصل میں اسرائیل کا مطلب ہے عبد اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ تو یہ جو عبد جن کو اللہ قرار دیتا نا وہ بڑے فخر کی بات ہے، یعنی اللہ جس کو اپنا عبد تسلیم کر لے بات ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شاید اقبال کا شعر ہے کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، وہ جو جس کو وہ کہہ دیتا نا اپنا عبد، وہ پھر سب کا آقا ہو جاتا ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، دیکھا آپ نے ترتیب دیکھی ہے نا ساری، کہ اسحاق کی بشارت اس قربانی کے بعد اس کی خوشی میں، اس کے انعام میں اللہ پاک دے رہا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں، کہیں بھی یہ ترتیب تبدیل نہیں ہوئی ہے، وہ اسی ترتیب سے۔ مثلا سورہ ابراہیم میں آپ دعا کر رہے جب کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے بڑھاپے میں مجھے ہبہ کیے، مجھے بخشے، مجھے انعام میں دیا، اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع دعا، بے شک میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں ہم کسی مسئلے میں دعا کرتے ہیں 2-4 دن، اور اس کے بعد گلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دعا نہیں کرتے، پھر چھنجوڑے مارتے ہیں ہم اللہ پاک کو۔ اور یہاں 90 سال کی عمر میں ملا اور کب سے مانگ رہے ہیں وہ، تو کیا ہوا کہ گلا آپ نے دیکھا کہ کس حال میں دیا، اب پیچھے رہا کیا ہے باقی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، بڑھاپے کے باوجود اس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق دی، اور ساتھ تعریف فرمائی بے شک ان ربی، یہ نہیں کہا کہ اللہ سنتا تو ہے لیکن بڑا تڑپا کے اور بڑے دیر کے بعد، ان ربی لسمیع دعا، بے شک میرا رب ضرور دعا سنتا ہے، کوئی گلہ نہیں کر سکتا، لسمیع دعا۔ تو یہ ترتیب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی بات نہیں ہے، قرآن نے اس کو کلیئر کر دیا ہے، باقی پچھلوں کی قصے کہانیوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ کتاب ہے مہیمن علی، جو اتھارٹی ہے پچھلی کتابوں کی کے واقعات پر، یہ جس کو ویریفائی کرتی ہے وہی ٹھیک ہے، باقی جو بھی قصے ہیں، اور قرآن حکیم نے تمام انبیاء کے بارے میں جو کچھ بھی وہاں لکھا گیا پچھلی کتابوں میں ان کو باقاعدہ ڈسکس کیا، زیادہ تر حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی ہے، اور اسی وجہ سے ہے تاکہ انہوں نے جو کچھ روایات کے زور پہ نبیوں کی طرف منسوب کیا ہوا تھا اس کو اس کتاب کے ذریعے کلیئر کیا جائے۔ البتہ ہم نے جو اپنی تفاسیر میں گھسا دیا ہوا ہے روایات کے ذریعے، جس طرح ہماری حدیث کی کتابیں نا، اس طرح ان کی بھی مشنہ ہے یہود کی، اور ان کے نزدیک اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ تورات ان کے پیچھے رہ گئی ہے کہیں، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ہمارا حال بھی آج کل یہی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن سے کوئی ریفرنس لیتے ہی نہیں، کان پر جوں تک نہیں رینگتی آیت پڑھو تو انتظار رہتا کہ اب اس کے بعد حدیث کون سی پڑھے گا۔ یعنی قرآن جو ہے وہ 5-6 راویوں کے آگے بندی بن گیا ہے، وہ جو آیت چاہیں منسوخ کر دیں، جو چاہیں کہ جی اس آیت ختم قرآن میں سے ڈیلیٹ ہو گئی ہوئی ہے، حکم باقی ہے، عجوبہ نہیں ہے بھائی؟ اس آیت کو قرآن میں رہنے میں کیا مسئلہ تھا کہ جس کا حکم باقی ہے اور غائب ہو گیا اس میں سے؟ آپ کسی پاسپورٹ میں سے اپنا نام غائب کر دیا، اس کو کہیں کہ جی نام جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے، مٹ گیا ہے، لیکن اس کا حکم موجود ہے۔ اسکول کی مدرسے کی سند میں اس طرح کر لیجئے کہ باپ کا نام اس میں سے منسوخ کر دیجئے، اور انہیں کہیے کہ باپ کا جو ہے وہ جو نام یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا جی، لیکن باپ موجود ہے، تو مانے گا؟ یہ کوئی عقل والی بات ہے کہ آیت تو جی ڈیلیٹ ہو گئی ہے جی، بکری کھا گئی ہے جی، حکم موجود ہے اس کا۔ یہ سارے قصے کہانی آپ تفاسیر دیکھیں، وہی یہود والی چال ہے
حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے یا سانپ کے بل میں گھسا ہے تو تم بھی اس میں گھسو گے، تم بالکل جس طرح جوتی دوسری جوتی سے ملتی ہے اس طرح تم یہود کے علماء کے ساتھ ملو، وہی چیز سارے قصے کا نہیں۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے انبیاء کا دامن تو صاف کر دیا قرآن نے، ہمارے اپنے نبی کا کیا بنے گا؟ نہ کوئی بعد میں نبی آنا ہے، نہ کوئی کتاب آنی ہے جو آ کے کہے گی کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کو غلط کس نے کہنا ہے؟ ہم نہیں کہنا نا۔ یہ ڈی فلٹریشن کا سسٹم اسی کتاب کے اندر موجود ہے، یہ الفرقان ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دامن صاف کرتی ہے۔ اگر کوئی اس پہ پیش کرے ان کہانیوں کو تو، ورنہ اللہ کے حضور تو پھر حاضر ہونا ہی ہے سب، وہاں تو جواب دہی کرنی ہے پھر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب